السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست پچھلی 8 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق و واقعات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ 9 اور 10 محرم کے واقعات آج کی اس محفل میں بیان کیے جائیں گے۔ امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کو اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو 50 جوانوں کے ساتھ بھیجا کہ کچھ پانی لے کر آئیں، کیونکہ کل جنگ کا دن ہے، وضو کے لیے اور پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے فرات کے کنارے، جنگ ہوئی، آپ شدید زخمی ہو گئے، تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ عمرو بن سعد اور شمر ذل جوشن نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو جنگ شروع کی جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو یہ ایک رات اللہ سے مناجات اور علیحدگی میں اس سے ملاقات کے لیے دے دو۔ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ شروع ہوگی۔ رات کو آپ اپنے خیمے میں گئے، عزت مآب خواتین کو جمع کیا، اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، زوج مطہرہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چھوٹی شہزادوں کو، خانواد رسول کے جوانوں کو ارشاد فرمایا، میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں، تم نے حق، صداقت، وفا شعری ادا کر دیا۔ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، مجھے جام شہادت اسی میدان میں نوش کرنا ہے، لیکن تمہیں اپنی خاطر جنگ میں جھونکنا اور مروانا نہیں چاہتا۔ عزیزوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، سب نے تھر تھراتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ امام عالی مقام، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں پر گرا دیں گے۔ اگر آج آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل اپنے خدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ اہل بیت ایسے ہوتے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام نے رات بھر صبر کی تلقین کی۔ اہل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، سجدے ہوتے رہے، استغفار ہوتا رہا اور ذکر ہوتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے۔ صبح مارکہ کربلا بپا ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک کے بعد دیگرے ایک شخص آتا رہا اور قافلے حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر سے ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ سارے ساتھی جانثار شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس خاندان سے میں آغاز کروں۔ تلوار اٹھائی، لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آ گئے، عرض کرنے لگے، ابا جان، بیٹا آپ کا جوان ہے اور جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں۔ میدان میں پہنچے، جہاد شروع کیا۔ آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے اڑا دیتی۔ آپ نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ حیدری خون اور حسینی شجاعت نے یزیدی لشکر کو مصیبت و مشقت میں ڈال دیا اور ان کے پرخچے اڑا دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو، شباب کے ماہ کامل کو، حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے لڑتا ہوا دیکھیں، لیکن میدان
کرب و بلا کی گرد نے ان کو چھپا لیا تھا، کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں اور ان پر کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس سمت یزیدی لشکر کی بھیڑیں بھاگتیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بیٹا اسی سمت جا رہا تھا۔ یہ علی حیدر کرار کا پوتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ پیاس کی شدت نے آ گھیرا، جسم پر 20 زخم لگ گئے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے تو عرض کی، ابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ فرمایا، علی اکبر پانی تو میسر نہیں، لیکن اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر نے امام عالی مقام کی سوکھی ہوئی زبان چکھی اور اس سے پھر تازہ دم ہو کر میدان میں پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے اندازہ زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینے اقدس میں پیوست ہو گیا۔ اچانک زبان سے آواز آئی، یا اباتا، اے ابا جان۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ دوڑ پڑے، جا کر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اٹھا لیا۔ بیٹا ایک عجیب انداز سے اپنے باپ کو تک رہا ہے۔ عرض کی، ابا جان اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بیٹا دشمن کی کثرت کے باوجود ہمت ہارنے والا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں جوان بیٹے کو اس ماہ تمام کو اس حسن کے پیکر کو اپنی گود میں لے لیا۔ سر سے پاؤں تک جسم زخموں سے چور تھا۔ آپ نے نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اس وقت آپ کی عمر 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن خون کے فوارے کو دیکھ کر اور جوان بیٹے کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی دیکھ کر اتنا صدمہ پہنچا اور اس قدر غم لاحق ہوا کہ جب جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ عزم و ہمت اور صبر و استقلال کے اس پیکر نے جوان بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت قاسم سے فرمایا، بیٹے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے، تو دیکھتا رہا۔ نہیں، میرے ننھے گلے پر پہلے تلوار چلے گی، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اکثر لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کے بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ میں اس سے متفق نہیں۔ مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور حمیت اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی خاطر اہل بیت کی غیرت و حمیت کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ اگر پانی کی بھیک ہی مانگنا تھی تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے خیرات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے، دریائے فرات ان کے قدموں میں بہنے لگتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، بارش سے بھرے بادل امڈ آتے، موسلادھار بارش ہوتی۔ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی کے رگڑنے سے اگر زمزم کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کی ضرب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے میدان میں چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا، ریگ زار کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے، لیکن یہ میدان امتحان و آزمائش کا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ اس کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرا حسین جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی کہ جس حسین کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کے رگ اور ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑائے تو نہیں ہیں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں صبر و رضا کا پیکر عتم بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آخر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں۔ میں بھی باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو رہ جا کہ خانواد رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تم بھی شہید ہو گئے تو تمہارے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کی خاطر زندہ رہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ علی شیر خدا کا یہ جوان بیٹا، یہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا، ہزاروں افراد بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے وار کھاتے رہے۔ سارا دن اس طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں۔ میدان افراد پر گئے، 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے افراد سے چلو میں پانی لیا تو وہ خون آلود ہو گیا۔ آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹائے، مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعے کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں، نماز ظہر کا وقت آیا۔ فرمانے لگے، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ دی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بوچھار اور پے در پے حملوں نے نواسے رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا۔ چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم میں پتھر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتے، نیزوں سے وار کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو خود سیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور یزدی پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ادھر روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، ادھر عاطف غیبی سے ندا آئی، حسین اب آ جا، تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا،
استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونچا کر دیا۔ اے حسین، آج سے تیرے اقدام کو بنائے لا الہ الا اللہ قرار دے دیا جائے گا۔ اے حسین اب آ جا، اے روح ظاہر، اے روح طاہر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو شاباشی دیتی ہیں۔ علی شیر خدا بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام علی مقام کی روح پاک اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ جسم اتھر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ٹاپوں سے روندتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ وہ سر ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر گھٹنوں کے بل چلتے تھے۔ کوفی ہر قسم کے احساسات سے عاری تھے، انسانیت کو خیر بات کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی 72 افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کیے، ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول کی باپردہ حیادار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفے میں اس پلید ابن زیاد کا دربار لگا ہوا تھا کہ یہ جلوس وہاں پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم